محترم ناظرین، مولوی صاحب بڑے ہی جوش و خروش سے رفع الیدین پر بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بخاری و مسلم سے اتنی روایات آتی ہیں کہ بھئی رفع الیدین کرنا ہے. ذرا آپ ان کو سنیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام کا، پورے صحابہ کا عمل ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا. 156 روایتیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر رفع الیدین کے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں رفع الیدین کیے، آخر میں چھوڑ دیے. رفع الیدین کا حکم منسوخ ہو گیا. آج تک کوئی مائی کا لال منسوخ کا وہ حکم نہ دکھا سکتا ہے، قیامت کی صبح تک نہ دلیل دکھا سکتا ہے. منسوخ ہوا بھی نہیں. اللہ کے نبی نے مرتے دم تک رفع الیدین کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی بخاری اور مسلم سے اتنی احادیث ہیں کہ رفع الیدین کرنا ہے. جی مولوی صاحب، وہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ بخاری اور مسلم سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رفع الیدین کرنا ہے. کیا وہی اور بخاری اور مسلم میں یہ بات نہیں ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا؟ اٹھا بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114. حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کے ایک مجمع سے فرمایا، میں آپ سے زیادہ نبی علیہ السلام کی نماز کو جانتا ہوں. رأیتہ، میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، اذا کبرا، جب وہ نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے تھے تو جعل یدیہ حذو منکبیہ، تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک لے جاتے تھے. وَإِذَا رَكَعَ، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے تو أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے. ثُمَّ حَسَرَ ظَهْرَهُ، پھر اپنی کمر کو صحیح طرح سے جھکا لیتے تھے. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو استوا حتیٰ یعود کل کفار مکانہ، یہاں ایسے سیدھے ہو جاتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ہر جوڑ سیدھا ہو جاتا تھا. اب بتائیں، بخاری شریف ہے کہ اس میں رفع الیدین کا ذکر ہے؟ بخاری شریف میں بھی یہ بات حضرت ابو حمید الساعدی نہیں فرما رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کی ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بس رفع الیدین کی کوئی منسوخ حدیث ہی نہیں ہے، ترک رفع الیدین پر کوئی حدیث نہیں ہے؟ تو یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ غلط بول رہے ہیں. اور ہم سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک کوئی حدیث بتائیں جو منسوخ والی ہو. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں ایک حدیث ایسی پیش کریں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر وفات تک رفع الیدین کیا ہے. ایک حدیث پیش کریں جو رفع الیدین کے دوام پر دلالت کرتی ہو. ایک حدیث بھی آپ کو ایسی نہیں مل سکتی. اسی طرح آپ نے مسلم کا کہا تو مسلم شریف کی وہ حدیث نہیں ملتی. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181، حضرت جابر بن سمرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فقال، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالی اراکم رافعی ایدیکم، کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ نماز میں رفع الیدین کر رہے ہو. کانہا اذناب خیل شمس، کہ ایسا ہے جیسے شریر گھوڑے کی دمیں ہوتی ہیں. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو، نماز میں رفع الیدین یعنی حرکت نہ کرو. مولوی صاحب، جس بخاری اور مسلم کے رفع الیدین کے دعوے کر رہے ہو اور اسے حوالے دے رہے ہو، اسی میں ترک رفع الیدین نہ کرنے کا بھی تو بیان ہے. وہ حدیث آپ کو کیوں نظر نہیں آتی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض چیزوں کو مانتے ہو، بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو. اسی طرح آپ کو ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 کی وہ حدیث نظر نہیں آتی. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی ولم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ صحابہ نے فرمایا دکھائیں. تو ابن مسعود نے نماز پڑھی، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، رفع الیدین سوائے پہلی دفعہ کے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا. یہ وہ ابن مسعود صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے قرآن ایسے سیکھنا ہو جیسے کہ میرے اوپر نازل ہوا ہے، ایسے اگر وہ قرآن سیکھنا چاہتا ہے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سیکھ لے. تو آپ کیا جواب دیں گے اس بات کا؟ وہ ابن مسعود جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پہلی صف پر کھڑا ہو کر نمازیں پڑھتا تھا، وہی ابن مسعود کہہ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کی. تو خدا را امت کو اس فتنے میں نہیں ڈال دو، امت کو اس فساد میں نہ ڈالو. کیوں کہ بھئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب نے
پہلے رفع الیدین کیا تھا، پھر رفع الیدین چھوڑ دیا۔ یہ تو آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے تھے، وہ حدیثیں آپ کو نہیں ملتی؟ جب سجدوں میں رفع الیدین کی حدیثیں ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے وہاں رفع الیدین؟ یقیناً آپ یہی جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع الیدین چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات کوئی جھگڑا کرنے کی نہیں ہے، حدیثیں وہ بھی ملتی ہیں جو رفع الیدین کرنے کی ہیں، حدیثیں وہ بھی ملتی ہیں جو رفع الیدین نہ کرنے کی ہیں۔ تو جو عمل بعد میں ہوتا ہے وہ پہلے کے لیے ناسخ ہوتا ہے، اور وہ پہلا عمل منسوخ ہو جاتا ہے، دوسرا عمل ہی نافذ ہوتا ہے، اور دوسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ رفع الیدین نہیں کرنا۔